أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 13واں درس ہے کتاب مہارت خواندن۔ اس درس کی بھی سب سے پہلے فارسی عبارت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے فارسی پڑھنا آسان ہو۔ درس کا عنوان دخترک مہربان۔ دختر کوچلو بے مہمان گفت میکائی عروسک ہایم را بے بینی۔ مہمان با مہربانی گفت بلے حتمن۔ دخترک دوید و ہمیں عروسک ہایش را آورد۔ بعد از آنها زیبا بودند ولی در بین آنها یک عروسک خیلی قشنگ بود۔ مہمان از دخترک پرسید کدام عروسک را بیشتر دوست داری؟ دخترک به عروسک پاره‌ای که یک دست هم نداشت اشاره کرد و گفت این عروسک را بیشتر دوست دارم۔ مہمان گفت این عروسک که زیاد خوشگل نیست۔ دخترک جواب داد چون این عروسک از همه تنهاتر است من او را بیشتر دوست دارم تا ناراحت نباشد۔ به ہمیں توجہ کنید تا هیچ کس ناراحت نہ شود۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی اپنے مہمانوں کو کہتی ہے کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اپنی ساری گڑیا آپ کے سامنے لے کر کے آؤں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم ضرور اس بات کو پسند کرتے ہیں، آپ کی تمام گڑیا آپ ہمارے سامنے پیش کر سکتی ہیں، لا سکتی ہیں۔ جب وہ ساری گڑیا اس بچی نے مہمانوں کے سامنے پیش کی تو مہمانوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ان میں سے کون سی پسند ہے؟ اس نے ایسی گڑیا کو پسند کیا جس کے ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے۔ مہمانوں نے کہا یہ تو اتنی زیادہ خوبصورت اور اچھی نہیں ہے، آپ اس کو کیوں پسند کرتی ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے اس کو پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ تمام سے تنہا تر ہے، یعنی اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، لہٰذا اس سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے اس کو میں پسند کرتی ہوں تاکہ یہ بیچاری ناراحت اور پریشان نہ ہو۔ درس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ تمام لوگوں پر توجہ دیں تاکہ کوئی بھی آپ سے ناراحت اور ناراض نہ ہو۔ اس درس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ، اس سے پہلے آپ یہ دو لفظ ذہن میں جانشین کر لیں۔ ایک ہے لفظ دخترک، دخترک یعنی چھوٹی سی بچی، چھوٹی سی بچی۔ دوسرا لفظ ہے عروسک، عروسک، عروسک فارسی میں عروس کہتے ہیں دلہن کو، ٹھیک ہے۔ عروسک یعنی اس چھوٹی سی بچی کی دلہن کو، اس چھوٹی سی بچی کی دلہن کو، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ دخترک یعنی چھوٹی سی بچی، عروس کہتے ہیں دلہن کو، عروسک یعنی اس چھوٹی بچی کی دلہن، یعنی چھوٹی بچی کی گڑیا، چھوٹی بچی کی گڑیا، ٹھیک ہے۔ میرے حساب سے یہ لفظ آپ کے لیے ابھی تک واضح نہیں ہوا ہوگا، اگر ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر اس کا میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ دخترک یعنی گڑیا، چھوٹی سی جو ہماری بچی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی پیار محبت والی زبان میں کہتے ہیں گڑیا۔ عروسک یعنی اس گڑیا کی گڑیا، عروسک یعنی ہماری چھوٹی بچی کی، ہم جس کو کہتے ہیں گڑیا، اس کی گڑیا کو کیا کہتے ہیں فارسی میں عروسک، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فارسی میں عورت کو یا بچی کو دختر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عورت یا بچی کو فارسی میں دختر کہتے ہیں۔ یہ دخترک کاف جو ہے وہ نسبتی لگایا گیا ہے، یعنی کاف یہاں پہ بے معنی چھوٹا کرنے کے لیے ہے، یعنی چھوٹی سی بچی، چھوٹی سی عورت جس کو ہم اپنی پیار محبت والی زبان میں گڑیا کہتے ہیں، چھوٹی سی گڑیا۔ میرے حساب سے میں نے اس کو کامل اور مکمل طور پہ آپ دوستوں کے لیے بیان کر دیا ہے کہ آپ کو دخترک کا معنی اور عروسک کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب لفظ بہ لفظ درس کا ترجمہ۔ دخترک مہربان، چھوٹی سی مہربان لڑکی۔ دختر کوچلو بے مہمان گفت، چھوٹی سی لڑکی نے مہمان کو کہا میکائی عروسک ہایم را بے بینی، کیا آپ چاہتے ہو میری عروسک یعنی میری جو گڑیا ہیں آپ دیکھیں؟ مہمان با مہربانی گفت بلے حتمن، مہمان نے مہربانی کے ساتھ کہا بلے یعنی ہاں، حتمن یعنی میں ضرور دیکھوں گا۔
دخترک دوید یہ چھوٹی سی بچی بھاگی، دوید یعنی بھاگی، وہ ہمیں عروسک ہائے شرح آورد، اور اس نے اپنی تمام گڑیا کو لے کر کے آئی۔ بعض عنہا زیبا بودند، ان میں سے بعض جو ہے وہ زیبا تھی، یعنی اچھی تھی۔ زیبا وہی زیبا، ٹھیک ہے، فارسی کا لفظ ہے زیبا، میں آپ کو زیبا پڑھ کے سنا رہا ہوں کیونکہ لفظ زیبا یعنی خوبصورت اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ولیہ در بین آنہا یک عروسک خیلی قشنگ بود، لیکن ان گڑیا میں سے ایک گڑیا جو تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ مہمان از دخترک پرسید، مہمان نے اس چھوٹی سی بچی سے پوچھا کدام عروسک را بیشتر دوست داری، آپ ان گڑیا میں سے کس گڑیا کو زیادہ پسند کرتی ہو اور دوست رکھتی ہو؟ دخترک بے عروسک پارے یک دست ہم ناداشت اشارے کرد، اس چھوٹی سی بچی نے اپنی اس گڑیا کی طرف اشارہ کیا جس کا ایک ہاتھ بھی نہیں تھا۔ گفت این عروسک را بیشتر دوست دارم، میں اس گڑیا کو بہت پسند کرتی ہوں۔ مہمان گفت، مہمان نے کہا این عروسک کے زیادہ خوشگل نیست، یہ جو عروسک ہے یہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ دخترک جواب داد، اس چھوٹی سی بچی نے جواب دیا چون این عروسک از ہمیں تنہا تر است، کیونکہ یہ جو عروسک ہے یہ تمام سے تنہا تر ہے۔ یہ عروسک جو ہے میری چھوٹی سی گڑیا یہ تمام سے تنہا تر ہے۔ من اورا بیشتر دوست دارم، میں اس کو جو ہے وہ زیادہ دوست رکھتی ہوں۔ تا ناراض نہ باشد، تاکہ یہ ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ درس کا نتیجہ نکالتے ہیں، بے ہمیں توجہ کنید، تمام کے تمام پر آپ جو ہے وہ توجہ کریں، جو بھی لوگ ہیں ان پر توجہ کریں، تا ہیچ کس ناراض نہ شود، تاکہ کوئی بھی ناراض اور ناراض نہ ہو۔ اب درس کے سوالات، سب سے پہلا سوال ہے مہمان با مہربانی چے گفت، مہمان نے مہربانی کے ساتھ کیا کہا؟ دوسرا سوال ہے دختر کو چلو ابتدا بے مہمان چے گفت، چھوٹی سی بچی نے ابتدا میں مہمان کو کیا کہا؟ تیسرا سوال ہے دخترک چے چیزی را برائے مہمان آورد، چھوٹی سی بچی نے مہمان کے لیے کون سی چیز لے کر کے آئی؟ چوتھا سوال ہے دخترک کدام عروسک را بیشتر دوست داشت چرا، چھوٹی سی بچی اپنے گڑیا میں سے کس گڑیا کو زیادہ پسند کرتی تھی اور کیوں؟ پانچواں سوال ہے از داستان چے نتیجہ می گرید، اس داستان سے آپ کون سا نتیجہ لیتے ہیں؟